پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک میں جانے سے پہلے اور پروگرام کی ابتدا میں بات ہو رہی تھی کچھ صحت کے حوالے سے، اور سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ کیا، ڈاکٹر حنیف سعید صاحب تشریف فرما تھے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بھی عموماً بات آپ کی صحت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ملکی حالات ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھنا بھی ضروری ہے. مختلف سیاسی نوعیت کے معاملات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. رواں ہفتے میں بھی ہماری بھرپور کوشش رہی کہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور جتنے بھی پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، فون کالز کے ذریعے، ان کو پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے. بہرحال آج یہ سلسلہ جاری رہے گا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان سے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی نشاندہی کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے دیکھنے والوں کی جانب سے، اس کے اوپر بھی ان سے ضرور گفتگو کریں گے. معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں خالد نور تجزیہ کار ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق بھی ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. صبح کے وقت ہم نے مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ خالد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے بڑے ہی خاص مہمان، ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور دیگر جو سماجی نوعیت کے معاملات ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. انور خورشید صاحب تجزیہ کار ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ انور بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز خالد نور آپ سے کریں گے. سیاسی صورتحال کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور آج کل ایک ہی موضوع ہر جگہ زیر گردش ہے، وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، کہ جیسے تیسے وہ مرحلہ پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آپ کے علم میں ہوگا سارے نتائج آ گئے، یا ابھی بھی کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ ہے یا کوئی تنازع اس کے اوپر موجود ہے. ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. اور یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں بحیثیت ایک سیاسی کارکن؟ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ کے مشاہدے میں آئی ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح معاملات اگر ہوں گے یا انتخابات ہوں گے تو کیسے سلسلہ آگے بڑھے گا؟ ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یاسر بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ملک کے حوالے سے اور بالخصوص بلدیاتی الیکشن جو 15 جنوری کو منعقد ہوئے تھے جی اس حوالے سے میرا موقف لے رہے ہیں. یاسر بھائی، کراچی میں جو معاملات آپ بھی اس سے بخوبی آگاہ ہیں جی کہ سیوریج کا سسٹم، پانی سردیوں میں بھی نہ ہونا، یہاں تک کہ ہم اگر تدفین کے حوالے سے بھی چلے جائیں جی تو وہاں بھی اتنا بگاڑ ہے کہ اگر کسی کے عزیز و غالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو سفارش کے بغیر قبرستان میں قبر کی جگہ بھی نہیں ہے. بہت بڑا المیہ ہے. اور آپ نے بتایا کہ بلدیاتی الیکشن، میں تو عزت مآب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، خدا را اس پر آپ ایکشن لیتے ہوئے. الیکشن کمیشن نے بھی، سندھ نے جس طرح الیکشن کروایا، اور الیکشن کمیشن پاکستان میں بھی سماعت جاری ہے، کل بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، جی کہ بلدیاتی الیکشن میں تو ہم نے جب سے دیکھا ہے اور ہمارے بڑوں نے بھی یہی کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں ہمیشہ 45% 50% ووٹنگ ہوتی تھی. یہ بلدیاتی الیکشن ایسا ہے کہ جہاں 10% میں ڈسٹرکٹ سینٹر کے رہائشی ہوں، جی یا میری یو سی میں 7% ووٹنگ ہوئی ہے. جو الیکشن کمیشن کے ترجمان نے جو کہا، رات کو امیدوار کوئی جیت رہا ہے، جی صبح کوئی جیت کوئی رہا ہے. جیت رہا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا رزلٹ نہیں آیا تھا، پھر ٹی وی میں چلنے لگا کہ نمبر 1 پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، نمبر 2 جماعت اسلامی، نمبر 3 تحریک انصاف. اس کا لبے لباب یہ ہوا کہ پھر مختلف پارٹیوں نے اسلام آباد میں کیس کر دیا. کل بھی اس کی ہیئرنگ تھی اور اب 7 تاریخ کو دوبارہ ہے. تو بدقسمتی سے یہ کہ جب 10% ووٹنگ ہوئی ہے، 12% ووٹنگ ہوئی ہے، ساؤتھ وغیرہ میں 20% ہو گئی ہوگی ووٹنگ، اس میں اگر رات تک آپ کے پاس نتائج نہیں ہے اور گراس روٹ کی الیکشن ہے یہ، اور آنے والے دنوں میں چند ماہ بعد 5 6 7 مہینے بعد اگر پورے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا بنے گا؟ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را کراچی منی پاکستان ہے، کراچی میں اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں تو اس پر
آپ از خود نوٹس لیں، کیوں الیکشن کا رولز کے تحت آپ از خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں، اور یہ الیکشن قلعدم کرا دیے جائیں، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو، خواہ کسی بھی پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کو فری ہینڈ دیا جائے. اور ایک تو قانون، ظاہر سی بات ہے کہ جو وکلا حضرات ہیں ان سے بھی ہماری مشاورت ہوئی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کمشنر پاکستان یا سندھ الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے، ہلکا بندی کی بنیاد پہ کراتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حکومت سندھ نے 13 تاریخ کی رات کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہلکا بندیاں تو منسوخ کر دی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کراچی میں جب ہلکا بندیاں منسوخ ہو گئی تو الیکشن کس طرح ہوگا؟ یہ تو کورٹس کا کام ہے، اور سیاسی پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لی ہے اور جس نے نہیں لیا ہے وہ جائیں کورٹ میں اور یہ مسئلہ حل کریں. نہیں تو اس طرح سے اگر سلیکشن کرنی ہے تو ایڈمنسٹریٹر تو ویسے ہی ہیں. بالکل ٹھیک. اب یونین کونسل کے طرف میں بھی سیکرٹری یا ہر سیاسی پارٹی یا جہاں جن کا حکومتوں میں شامل ہیں ان کو آپ فری ہینڈ دے دیں، وہ سلیکٹڈ بٹھا دیں. اس طرح وقت کا دیا، فنڈنگ کا دیا. اور میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی یا صوبائی، خدارہ گھروں سے نکلیں، ووٹ ضرور ڈالیں. آپ جس کو چاہے ووٹ ڈالیں، کیونکہ بلدیات تو ہماری جمہوریت کی نرسری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اگر پانی کے لیے یا میں سیوریج کے حوالے سے یا صفائی کے حوالے سے کہیں بھی جاؤں یا کئی بھی معاملات ہو، جو بلدیاتی نمائندے مؤثر ہوں گے تو اب جو مؤثر ہی نہیں ہوں گے، جو سلیکٹڈ ہوں گے، کوئی اگر اس کو تانا دے گا کہ 8% پہ آئے ہو، 9% پر آئے ہو، اور کچھ کو تو ابھی تو میرے جو علم کے مطابق ہے کہ ابھی تو 25-30 اور یونین کونسل میں کہ الیکشن کمیشن کے بعد لوگ چلے گئے. ایک میں نارتھ میں کراچی کی آپ کو بتاتا ہوں، ایک یو سی میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ رات کو جیت گئے تھے 37 ووٹوں سے. 3 دن بعد معلوم پڑا وہ 57 ووٹوں سے ہار گئے. یعنی یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. اور یاسر بھائی میں حلفیہ بات کر رہا ہوں، میری پیدائش بھی سینٹرل میں ہی ہے اور 40 سال سے میں رہائش گاہ جہاں پہ رہ رہا ہوں تو وہیں پر میرا ووٹ ہمیشہ تھا، اور شناختی کارڈ بھی دونوں پر سے وہی ہیں. میرا ووٹ میری یونین کونسل میں نہیں تھا، دوسری یونین کونسل میں ڈال دیا. یعنی یہ چیزیں بھی ایک المیہ ہے جس سے ووٹنگ کا ریشو کم. اور ہلکا بندیوں کے بغیر تو قانونی طور پہ الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تو الیکشن کمیشن ایک بہت بڑا معتبر ادارہ ہے اور ہمیں ان کا احترام بھی ضروری ہے، احترام کرنا بھی ہے. لیکن خدا را اس پہ خود نوٹس لیں، جہاں جس کی غلطی ہے اس کو سزائیں دیں، آر ہو یا کوئی بھی ہو سزائیں دیں، اور جہاں جس کی غفلت نہیں ہے ان کو انعام سے بھی نوازیں. لیکن اس طرح اگر بگاڑ پیدا کرنا ہے تو آئندہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں بڑے معاملات خراب ہوں گے. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ چیزیں نشاندہی کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں معاملات اور پیچیدہ ہو جائیں گے. انور بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تجزیہ ابھی خالد نور صاحب نے کیا ہے، یہی غالباً اس وقت ہر کوئی بات کر رہا ہے، جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا بھی ہے، جو ان معاملات کو سمجھتا ہے، وہ بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ خامیاں اور غلطیاں ہیں. اگر اس میں ترامیم نہیں کی جائیں گی تو آنے والے وقت میں کیسے تعین ہو سکے گا، اور پھر یہ جو دھندلی کا رونا ہے یہ پھر یہ سالہ سال چلتا رہے گا. تو یہ جو جمہوریت کے لیے جو اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اس کی بنیاد کو، اس کی بیسکس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے پھر یہ جو حقیقی جمہوریت جس کے بارے میں صبح سے لے کے شام تک باتیں ہو رہی ہیں، کیسے یہ نافذ ہوگی؟ ذرا یہ تو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں مجھے کرنی ہیں، ایک تو جمہوریت کا آپ نے کہا اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان. جی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ہماری سر آنکھوں پہ، کیونکہ وہ ادارے ہمارے لیے ہیں. جی. پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ کہ جو پاکستان کی عوام کے خلاف بنا ہو یا ان کی خیر خواہی نہ چاہتا ہو، یعنی کہ ایک اگر پاکستان ہے اور پاکستان کی ایک قوم ہے، نیشن ہے، تو تب وہ ادارے اس کے ہی لیے بنے ہیں، ورنہ یہ ادارے ہوتے ہی نہ، اداروں کے سربراہ بھی نہ ہوتے، یہ کوئی چیز ایگزسٹ نہ کرتی. اگر ہم 1947 سے پہلے چلے جائیں، 1857 سے پہلے چلے جائیں، تو جو کچھ تھا ویسے ہی چلتا رہتا. ہم یا تو
ہم اس طرح سے مغلوں کے دور میں ہوتے یا ہم انگریز کے دور میں ہوتے، تو وہ اس وقت جو ادارے تھے وہ ادارے زیادہ تر ایسے تھے بیچ میں جو کہ یہاں کی عوام کی خاطر سارے بھلے نہیں تھے. سب سے پہلے ایک ادارے کا میں نام لے لوں، ایسٹ انڈیا کمپنی. کیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کی عوام کی فلاح کے لیے تھی؟ تو وہ بھی ادارہ تھا ایک ایسٹ انڈیا کمپنی. تو اسی طرح اگر اب اس ادارے کی بات، ابھی الیکشن کمیشن کی بات کروں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، اس ادارے کو بہت زیادہ صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم بات کرتے تھے، اس نے کہی، اس کی سنی، اخبار میں پڑھی، ٹی وی میں دیکھی، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ دیکھی، لوگوں نے کہا، وہ بات آگے جیسے ہم ہیئر سے ہوتی ہے پھیلاتے رہتے ہیں. اس دفعہ 15 جنوری 2023 کو کراچی کے بلدیاتی الیکشن پہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں بتا سکتا ہوں. جی بالکل. کہ میرے گھر کے 6 ووٹ تھے، 4 ووٹوں کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہیں، تو 2 ووٹ بچے میرے اور میری وائف کے. میں جب ووٹ ڈالنے گیا تو میں تو ووٹ کاسٹ کر لیا، مگر میری وائف کا ووٹ اس کانسٹیچوئنسی کیا، یعنی کہ اس تحصیل میں نہیں تھا، اس ٹاؤن میں نہیں تھا، ٹاؤن چینج ہو گیا. ٹاؤن چینج کر میرا جمشید ٹاؤن تھا اور ٹاؤن ہو گیا گلشن. اور گلشن میں کہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی جا کے پتہ چلے گا، جائیں ڈھونڈیں. جی تو یہ مجھے اتنی وہ حیرت ہوئی اس بات پہ. تو ہم سنتے آ رہے تھے، ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، شاید لوگ ان کا نام بھول گئے ہوں گے، ایک تھے سابقہ، 2018 سے لے کے 2022 تک انہوں نے حکومت کی پاکستان میں، عمران خان صاحب. وہ یہ کہتے تھے کہ ریگنگ کے پتہ نہیں کتنے طریقے ہیں، میں بھول گیا ہوں نمبر فگر، 99 کے کتنے فگر انہوں نے، 163 یا 62 کچھ اس طرح سے، اتنے طریقے ہیں الیکشن میں ریگنگ کرنے کے. اور تو ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نے اس میں سے اتنے طریقے کم از کم بالکل ایلیمنیٹ کر دینے تھے. ٹھیک ہے، ہماری نیشن ایسی ہے کہ اس میں سے نئے طریقے نکال لیتی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ بعد میں ہم جائیں گے. تو اب ریگنگ کا طریقہ یہ والا میرے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہوتا ہے. تو جس الیکشن میں میرے ساتھ اور خالد نور بھائی صاحب نے، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ہم 2 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں کے ساتھ یہ ہوا. تو کیا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی نااہلی ہے یا میری نااہلی ہے؟ کہ میرا ووٹ ایک جگہ پہ ہے، جس جگہ میں جمشید ٹاؤن میں میرا خیال سے 1996 سے یا 1999 یا 2000 سے ہے، 20 سال ہو گئے ہیں. اور وہاں سے میرا ووٹ کیسے شفٹ ہوا؟ گلشن میں میں آج تک رہا ہی نہیں. گلشن سے گزر 1000 دفعہ ہوا ہے، گلشن میں کبھی رات بھی نہیں رہا میں. ٹھیک ہے، گلشن کے گھر رہا ہوں، میری ساس کا نام ہے، مگر میں گلشن میں کبھی ایک رات نہیں گزاری، کسی کوئی ایسی صورت بنی نہیں. تو وہاں پہ میری وائف کا ووٹ کیسے چلا گیا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ریگنگ کا ایک مسئلہ تھا. اور دوسری بات میں آ جاتا ہوں، یہ تو ہو گیا الیکشن کمیشنر پاکستان کو، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا. لوگ ابھی اس وقت زیادہ تر جو بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. اس میں چیف الیکشن کمیشن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو پورا ایک ادارہ ہے نا. اس ادارے کا ایک جو کلرک ہے، ایک جو وہاں کا افسر ہیں، جتنے بھی وہاں پہ بڑے افسر بھی ہیں، CSS کیے ہوئے، وہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ والے افسر ہوتے ہیں بڑے، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ان کو غلطیوں کو سدھارنا وہاں کی الیکشن کمیشن کی ٹیم کا کام ہے، ان غلطیوں کو دیکھنا اور سدھارنا. اب ان کے سامنے آئی ہیں، ہمیں نہیں، ان کے سامنے پہلے آنی چاہیے تھا، اب تو عوام کے سامنے آ گئی ہیں. دوسری بات کر رہے تھے جمہوریت کی. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کنسنسس ہوتا ہے. آپ جب ووٹنگ کرتے ہیں تو جس طرف لوگ زیادہ ہوں، جس چیز کے حق میں ووٹ زیادہ آئیں تو وہی مانی جاتی ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی کسی کو 50% سے زیادہ میجورٹی ملتی ہے، میجورٹی ہو جاتی ہے، وہ میجورٹی ملتی ہے تو بس اس کا رائٹ ہے. اگر وہ شخصیت یا وہ پارٹی یا وہ رانگ بھی ہے نا، تو پھر آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا، الیکٹ کیا، ووٹ دیے، ان پہ تنقید کر سکتے ہیں. جو آگے ان پہ تنقید، آپ کیسے آگے. مگر یہاں پہ ابھی میں کہتا ہوں، میں اپنے 2 پروگراموں میں پہلے کر دوں گا، سورج
مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہو شاید، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر میں کبھی نہیں جیت سکتی آنے والے 100 سال میں بھی. تو کیسے جیت گئی؟ یہ ہر کوئی کہتا ہے جی وہ جیتے ہیں، وہ جیتے ایسے نہیں ہیں، ایسے جیتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو بھی چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کو بھی، میں پی ٹی آئی کو بھی چیلنج کرتا ہوں، میں ایم کیو ایم کو بھی چیلنج کرتا ہوں، جو کہ جماعت اسلامی کو بھی، جو کہ پارٹیاں یہاں پہ موجود تھی. میرے ساتھ آئیں، میں دکھاتا ہوں ان کو، ایک ایک چیز دکھاتا ہوں، میں پروف لے کے آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ. دنیا کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتہ ہے. میرے ساتھ میری ذات کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ میرا پورے کا پوری تحصیل چینج کر دی، ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں چلے گئے. تو یہ بات ہے جمہوریت کی جو بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت میں جب کہ ووٹ ہی پڑے ہیں 10%، اور 10% میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے تو مجھے ایگزیکٹلی فگر نہیں پتہ، ہو سکتا ہے 4% ووٹ ہوں کراچی کے، وہ بھی 4% وہ والے جو کہ کیا کہتے ہیں ووٹر لسٹوں میں موجود ہے. وہ 160 لاکھ کی آبادی کے حساب سے، نہ کہ 300 لاکھ آبادی. کراچی کی آبادی 300 لاکھ ہے، تقریباً 30 ملین بنتے ہیں. 300 لاکھ 3 کروڑ آبادی ہے کراچی کی، جس میں سے 1 کروڑ اور 60 لاکھ ڈکلیئرڈ ہے. اس ڈکلیئرڈ آبادی کے اندر سے بھی 10% کے کتنے ووٹ پڑے ہیں. ایسے ہی ہے خالد صاحب، اس 10% میں جو پارٹی جیتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی 3% پڑے ہوں گے. تو 3% اور اگر پوری آبادی کو کریں تو 1% بنتا ہے. کیا 1% ووٹ لے کے 100 میں سے 1 ووٹ لے کے کوئی کہہ سکتا ہے میں جمہوری ہوں؟ کبھی بھی نہیں، ممکن نہیں. یہ آپ کا تجزیہ درست ہے کہ اس میں یہ جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو جانچنا ضروری ہے. اور ایک بہت بڑا شہر ہے کراچی سمجھا جاتا ہے آبادی کے اعتبار سے، وہ کہ ہے تو مسائل کے اعتبار سے بھی، لیکن اس میں سے اگر چند لوگوں کی نمائندگی ہو تو یقیناً ایک بحث ہے. اس موضوع کو بھی ضرور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس کے اوپر گفتگو ہو بھی رہی ہے کہ اس کی صحیح رائے شماری کی جائے. مردم شماری اگر درست ہوگی تو یقیناً پھر ووٹرز کی شرح میں اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کا صحیح حلقہ بندیوں اور اس کا تعین ہونا ضروری ہے. ورنہ جیسے بھی انور صاحب نے تذکرہ کیا، یقیناً ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ نہیں کاسٹ ہو سکے. اور جب ہم اس انتخابات والے دن جب یہ پروگرام کر رہے تھے K21 نیوز پہ، تو بہت سارے لوگوں کی شکایت بھی اس حوالے سے موصول ہوئیں کہ جو ووٹرز کا اندراج ہے یہ درست طریقے سے نہیں ہوا ہے، اور پھر اس میں بہت سارے مسائل بھی درپیش تھے. رات گئے تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ آیا صبح کے وقت جو وہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو سارے معاملات ہیں. تو بہرحال مکمل تو نمائندگی اس کو نہیں کہا جا سکتا، ایک مسئلہ ہے. دوسری بات ابھی انور بھائی نے کی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کا سوچنا ہے. یقیناً یہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتا، اور اگر کارکردگی کی بنیاد پر اگر ووٹ پڑتا تو یقیناً پھر جو سندھ کے اندر جو حکمراں جماعت ہے شاید یہ اپنی پوزیشن پر نہ ہوتی. اور بالخصوص کراچی کے اندر جو اس کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ اپنی پسندیدہ جماعت کے طور پر منتخب کریں گے. تو یہ ممکن ہوتا نظر شاید نہیں آتا، جس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے. خالد نور صاحب، اب یہ جو بلدیاتی مسائل جس کا تذکرہ ہوا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں، جن کے پاس ماضی میں اختیار رہا انہوں نے تو کسی نہ کسی طرح ڈیلیور کیا، کام کرنے میں کامیاب ہوئے، لوگوں کے جو بنیادی مسائل تو ان کو حل کیا. لیکن جب سے یہ اختیارات کا معاملہ پڑا ہے، اس کے بعد سے ایک حکومت تھی MQM کی، ان کے میئر تھے، لیکن وہ بالکل ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. اور شاید بات کہیں نہ کہیں درست بھی تھی کہ اختیارات کے بنا تو ممکن نہیں تھا. بہرحال اب بھی اختیارات کا معاملہ تو حل نہیں ہوا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت بنتی ہے. کیا آپ کے خیال میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا جو مسائل جن کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے آپ کے خیال میں کیا سوچتے ہیں، فرمائیے. یاسر بھائی، خورشید بھائی نے جو کہا کہ ان کے ساتھ جس طرح ووٹنگ کا معاملہ ہوا، جی، اسی طرح ہر دوسرے تیسرے شخص کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. جی، اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے جو بھی باتیں کری بالکل مناسب تھی اور میرٹ پہ تھی. اب رہا مسئلہ کہ پہلے جو وسیم اختر صاحب جو ہمیشہ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں، جی، جی، اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں جو میرے مطابق کہ واٹر بورڈ کا محکمہ میئر صاحب کو دیا ہے، باقی وہی حالات رہے اور وہی حالات ہیں. بدقسمتی یہ ہے
کہ جب حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی اور پیپلز پارٹی کو جہاں سے وہ جیتی ہے 15,000 20,000 ووٹر پر مشتمل یا آبادی پر 20,000 کی آبادی پر یونین کونسل بنا دی گئی، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جی 60 65 70 ہزار کی آبادی پر یونین کونسل بنائی گئی ہے. جی تو یہ ایک طریقہ کار ایک تو یہ ہے آگے بڑھنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا، اگر اس میں مسلح افواج کے ادارے انوالو ہوتے، ان کی نگرانی میں اگر الیکشن ہوتے تو یقین مانے بے شک 1% ووٹنگ ہوتی تو یہ شکایتیں نہیں ہوتی کہ ایک ہفتے بعد 10 دن بعد 15 دن اسی رات کو پوزیشن معلوم ہو جاتی کون جیتا ہے کون ہارا ہے. لیکن الیکشن ایک تو اداروں کی نگرانی میں نہیں ہوئے، دوسری یہ کہ پیپلز پارٹی جیسے خاص طور پہ جو مقامی آبادی ہے کیونکہ ان کے تو مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے، ایسا ہی ہے. تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا، مختلف تجزیہ کار بھی کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جیتے گی. لیکن اب جس طرح وہ جیت گئی ہے تو اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال جماعت اسلامی کیونکہ ایک دینی تنظیم ہے، ان کو چاہیے کھول کر بات کریں. اگر گنتی کا مطالبہ ہے تو پوری مکمل گنتی کرائیں، یہ نہیں سلیکٹڈ گنتیاں کہ جہاں ہمارے فوائد ہیں وہاں گنتی ہو جائے. جہاں اگر پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہاں پر اگر جماعت اسلامی متاثر ہو رہی ہے تو ان کو بھی بڑا دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جو ہم نے گراس روٹ پہ جو لوگوں سے معلومات لی ہیں اور ہمارے لوگوں نے بتایا، پی ٹی آئی کی جو سیٹیں 30 سے 35 کم ہوئی ہیں، یہ بات حقیقت ہے. اب کس طرح کم ہوئی ہیں یہ تو الیکشن کمیشن پاکستان اس دن جواب دے گا. اسی طرح جماعت اسلامی کے پاس فارم 11 موجود تھا کیونکہ انہوں نے گراس روٹ پہ کام کیا ہوا تھا، ان کے نمائندے ہر جگہ پولنگ ایجنٹ تھے، اور دوسری پارٹی کو کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. نہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ تھے، نہ حکمران جو سندھ گورنمنٹ کی جو ڈسٹرکٹ سینٹر میں پولنگ ایجنٹ نہ ہونے کے برابر تھے. جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ ہر جگہ موجود تھے، انہوں نے فارم 11 بھی حاصل کیا تھا. اس وجہ سے ان کی نشستیں نہیں چوری کی گئی ہیں. لیکن جن کے پاس جب نمائندے ہی نہیں ہوں گے، پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے، ان کو آرام سے ان کے حق میں ڈاکہ مارا گیا ہے. تو یہ الیکشن کمیشنر کا کام ہے. اور میں تو آپ کے پروگرام، کیونکہ ایک آپ کا پروگرام بڑا مؤثر ہے، ہر حلقے میں جاتا ہے، ہر اداروں میں جاتا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے التماس کروں گا خدارہ ایک ٹیسٹ کیس کے لیے بلدیاتی الیکشن کم سے کم کراچی میں قلعدم قرار دیے جائیں. اس سے الیکشن کمیشنر کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، اور آئندہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے اس پہ عوام کا اعتماد ہوگا، بحال ہوگا. اور خورشید انور بھائی کے ساتھ جس طرح ان کی فیملی کے ووٹ گلشن اقبال ٹرانسفر کیا، 4 بچوں کے ووٹ سرے سے اڑا دیے گئے، اسی طرح میری فیملی کے ساتھ وائف کا ووٹ تھا، میرا ووٹ دوسری یونین کونسل میں. چلیں ٹھیک ہے. اسی طرح تو یہ چیزیں بھی ختم ہونی چاہیے. اور اس کا سب سے بہتر حل ہے کہ عوام کو اگر اعتماد بڑھانا ہے پورے پاکستان کے لیول پہ، کیونکہ کراچی منی پاکستان ہے، تو بلدیاتی الیکشن کراچی کی طرف پہ کم سے کم قلعدم قرار دیے جائیں اور دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. ٹھیک ہے جی. چلیں ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو کروانے کی ضرورت ہے اور اس کو قلعدم بھی قرار دیا جائے. تو بہرحال اس معاملے پہ مزید گفتگو کی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے جن سے ہم بات کر رہے تھے، خالد نور صاحب، انور خورشید صاحب، دونوں معزز مہمانوں سے. اور یہ جو انتخابی مرحلہ تھا جو بڑی مشکل سے پائے تکمیل تک پتہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، کیا اس کے اوپر کہا جائے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ اختیارات کے حوالے سے. اب کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. انور صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے نشاندہی کی کہ مسائل ہیں، ان کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا معاملہ حل نہیں ہوگا. نمائندگی بھی شاید پوری طرح سے نہیں ہے شہر کراچی کی، ساتھ ہی اختیارات بھی نہیں ہیں،
اور آئین میں شاید اس کی تشریح بھی نہیں کی گئی 140 کے حوالے سے ہے کہ کیا اختیارات ہوں گے میئر کے پاس اور وہ کس طرح کام کرے گا. اب یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس تو پہلے سے ایک ایسا نظام موجود ہے, بڑا بھرپور نظام ہے جس میں ڈی سیز بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, ساتھ میں میئر بھی آ جائے گا, پھر ایک آپ کے پاس بلدیات کی وزارت بھی ہے, پھر ایک حکومت کے پاس اور بہت سارے وہ جو ہے موجود ہیں معاملہ. لیکن مسائل جوں کہ تو ہیں, اور جب حل کرنے کی بات آتی ہے, جب کہا جاتا ہے ان مسائل کو حل کیا جائے, تو جواب یہ ملتا ہے کہ بہت سارے ادارے شاید ہمارے پاس نہیں ہیں. شہر کراچی کے اندر مختلف اتھارٹیز ہیں جو اس کو چلاتی ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, تو کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. اب ایسی صورتحال ہوگی تو لوگ کس سے امید رکھیں گے؟ کیا واقعتاً آپ کے خیال میں اگر سب ہو بھی جائے, سیٹ اپ تشکیل بھی پا جائے گا, تو یہ مسائل حل ہو سکیں گے؟ یہ اس کا جواب دے دیجیے. یہ جو کراچی کے مسائل ہیں نا, جو آپ نے پیرلر نظام بھی بتایا, ڈی سی والا بھی اور چیئرمین یونین کونسل والا بھی, تو اصل میں یہ دوسرا نظام ہے پیرلر چل رہا ہے, اس میں سارے کے سارے جو ہوتے ہیں پبلک سرونٹ ہوتے ہیں, وہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں, نظام وہ بھی چلا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی بہت دنوں سے کراچی کو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ لک آفٹر کر رہے ہیں اپنے انہی لوگوں کے ذریعے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں جو لوگ آتے ہیں انتخابات کے ذریعے, تو یہ ہوتے ہیں الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پبلک کے ووٹ سے آتے ہیں. وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ سرکاری ملازم اگر ایک اے سی ہے یا ایک اس سے بھی نیچے کوئی آفیسر ہے, ایس ڈی او جو ہوتے ہیں نیچے, تو اس کو اگر ڈی سی صاحب نے یا کمشنر صاحب نے ایک آرڈر کیا اور ایک رائٹنگ میں آ گیا, تو ہی ہیز ٹو اوبے دیٹ آرڈر, اس نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اور جو یہ الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار اور طرح کا ہوتا ہے. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ آہستہ آہستہ چیز ختم ہو رہی ہے دونوں طرف سے, عوام کی طرف سے بھی, اور جو نمائندے الیکٹ ہو کے آتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ, کم از کم کونسلر سے لے کے آخری حد تک جو ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے, یہ جو الیکٹڈ نمائندے جتنے بھی آتے ہیں نا, ان کی نیت جو ہے نا اب بدلتی جا رہی ہے. اب ان کی نیت بنتی جا رہی ہے حکمرانی کی, کہ بادشاہت کی, کہ ہم جو ہے نا پاور کی. مگر بیسیکلی ان کا جو مقصد بنا ہوا ہے وہ ہے سروس کا, کہ دے آر سرونٹ. اب انگریزی میں ہم کہتے ہیں پبلک سرونٹ. پبلک سرونٹ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ڈی سی اور ایس پی اور یہ جو پبلک سروس کمیشن سے جو لوگ آتے ہیں, سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں پبلک سرونٹ. اصل میں سرونٹ جی ہیں, جیسے میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے اپنے ساتھ خادم اعلیٰ لگایا, بالکل صحیح تھا. یہ خادم ہے. یہ جو ہمارے کونسلر سے لے کے میئر تک یہ لوگ ہیں اوپر تک وزیر اعظم تک, یہ لوگ خادم ہیں, یہ خدمت کے لیے ہیں. مگر ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, ان کی نیت ہوتی پاور میں آ گئے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں. اگر ان اپنی نیت سے آئے نا کہ ہم پاور میں نہیں جا رہے, ہم تو خدمت کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے ٹرو کریں, تو یہ تھوڑا سا یہ بہت تو نہیں, 100% تو نہیں کہتا, تھوڑی سی پرسنٹیج ہے اس جماعت اسلامی کے اندر. سو آئی ایم ناٹ سپورٹر اینڈ ووٹر آف جماعت اسلامی, مگر جماعت اسلامی کے اندر یہ خدمت کا جذبہ ہے. باقی کسی پارٹی میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے, کسی پارٹی میں. تو یہ لوگ خدمت کے لیے آتے ہیں. تو جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے بات کہ کریں گے کیا. یہ جو بلدیات کا نظام ہوتا ہے, یہ جو سماجی لوکل چھوٹے لیول کے, گلی سے بھی چھوٹے گھر لیول کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, جس میں بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ایک فیملی کی, پانی, بجلی, گیس, راستے, سیوریج, اور پھر اس کے بعد انہی چیزوں کو آگے بڑھ کے جو کمیونٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں, ٹرانسپورٹ بھی ہے اس کے اندر شامل, اور مختلف چیزیں. تو یہ ساری چیزوں کے بنیاد کو حل کرنا اور اس کو صحیح ترتیب میں لانا, یہ ان لوگوں کا, بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. اس کے لیے یہ لوگ آتے ہیں. اب یہ جب کام کرنے پڑیں گے تو یہ کام ہوں گے کہاں سے, اس کام کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. اور سب سے بڑی بات, یہ کونسلر سے لے کے وزیر اعظم تک, حتیٰ کہ صدر پاکستان تک, اس میں پیسہ ہی انوالوڈ ہے. پیسے کے علاوہ بات ہی کوئی. اگر پیسے کو بیچ میں سے نکال دینا
बेशक वो रुपए की सूरत हो, बेशक 280 रुपए का डॉलर की सूरत में हो, अगर इसको अगर निकाल लें हम तो पीछे बचेगा कुछ नहीं, ये बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाएगी। कोई ना इलेक्शन में खड़ा हो, ना कोई बात करे, ना कोई इधर आके बैठे, ना कोई उधर आके बैठे, ना कोई कैमरा हो, ना कुछ भी ना हो। तो ये सारे का सारा जो दारो मदार है ना, घनचक्कर जो है ना, ये पैसे का है। तो पैसा अब नहीं होगा तो उस काउंसलर का, उस चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, उस मेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात होगी। अब जब पैसे की बात है कि तो पैसा आएगा कहाँ से? तो इन कामों के लिए किसी भी मुल्क की किसी भी मुल्क में चले जाएं, इन कामों के लिए एक जनरेशन होती है टैक्स की। वो टैक्स जनरेट होता है जो कि कम्युनिटी ने खुद अपने पल्ले से देना होता है। ठीक है। अब उसका निज़ाम सही नहीं है। जब उसका निज़ाम सही नहीं है, अगर ये टैक्स कलेक्शन का निज़ाम उस गली महल लेवल तक चला जाए, जब चला जाएगा तो उसके लिए फिर हम नए तरीके निकालेंगे। जैसे ये ईवीएम की बात मैंने की थी, नए तरीके निकालें, उस टैक्स के अंदर करप्शन का नया तरीका निकल आएगा। तो यानी आओ तो वो महल्ले वाला अभी जेब से पैसे अगर निकालता है, 100 रुपया भी निकालता है, वो कहता है कि मैं टैक्स की मद में देना चाहता हूँ, उसको ये पता हो कि ये मेरे किसी भलाई के ऊपर लगता है और देना भी लाजमी है, वो देगा। मगर जब उसको पता है कि ये मैं टैक्स मैं मेरा 100 रुपया यहाँ से जा रहा है, सरकारी गाड़ियों में, 10 रुपये मेरे पास है। कल मैं एक वो देख रहा था, इस टैक्स के पैसे की कहाँ लगना चाहिए कि बात की निस्बत से एक वीडियो देख रहा था। कोई खातून थी, कह रही थी कि यूके में टोटल 45 सरकारी गाड़ियाँ हैं पूल पे हैं, जिस भी किसी को भी चाहिए होती है वो पूल से वो गाड़ी चली जाती है, जो उसको मिलती है, कभी कौन सी आती है, कभी कौन सी आती है। और हमारे सिर्फ पाकिस्तान के 4 सूबे, 2 स्टेट्स, 6 और हेड क्वार्टर हमारा साथ इस्लामाबाद, तो इसमें से कहती है कि सिर्फ सिंध में सरकारी गाड़ियाँ 25,000 हैं। कहाँ 25,000 एक सूबे की गाड़ियाँ, और 8 से अगर हम इसको ज़रब करें तो 2 लाख बनती है। और कहाँ पे एक मुल्क की गाड़ियाँ, तरक्की याफ्ता मुल्क की गाड़ियाँ 45 हैं उसके पास। तो इसी तरह वो जो टैक्स के लगना है ना गलत जगहों पे, गलत तरीके पे, वो फिर इंसान देते हुए उसको तकलीफ़ होती है। तो टैक्स कलेक्शन जब अपनी जगह पे होगी तो ये समाजी कारकुनों को, तो फिर बात आ जाती है, ये जो मेयरशिप की अभी लड़ाई चल रही है इस पर हम आ जाते हैं। तो बात है कि अख्तियारात की, अख्तियारात क्या होंगे कि तुम ले लो MQM, तुम ले लो वाटर बोर्ड, जमात इस्लामी तुम ले लो सीवरेज बोर्ड, और पीपल पार्टी ले ले टैक्स कलेक्शन, वो ले ले, मैं KMC में बैठ जाऊँ। इस तरह से कराची कभी भी ठीक नहीं होगा। कराची को चाहिए सीधा सीधा काम, सीधे तरीके से काम चाहिए। तो वो जब तक आवाम कराची की कोई फ़ैसला नहीं करेगी तो वो नहीं हो सकता। तो 1% का जो वोट हुए हैं, ये कोई फ़ैसला कौन इंतखाबात नहीं हुए हैं। मैं नहीं कहता कि इनको कलादम करार दे दिया जाएगा, मैं नहीं कहता कि इसको ख़त्म कर दिया गया, रबड़ मार दिया जाए, नए सिरे से हों, मगर ये देखने वालों ने देखना है। मैं इसके ऊपर कमेंट्स भी नहीं कर सकता, तजिया भी नहीं दे सकता। इसका तजिया सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध जो है, ये इसके ऊपर बैठ के देख सकते हैं। उनके आंख के नीचे वो अथॉरिटी हैं, वो कह सकते हैं भाई 1% के वोट से या 10% के वोट से तो कोई वो नहीं हो सकता, तो हम दोबारा इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, जो भी करते हैं। अब सुनने में आया, बड़ा र्यूमर्स ये चाह रहे थे कि जी कराची को 2 डिवीजनों में तकसीम कर दिया जाए, एक दूसरा। ये तो वही बात होगी कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, बांग्लादेश बन जाए और पाकिस्तान बन जाए। ये वाली सोच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर करना है तो कराची को एक सूबा बना दिया जाए, कराची के 2 सूबे बना दें ना, फिर करना है तो ऐसे करें। सिंध के 10 सूबे बना दें, पूरे पाकिस्तान के सूबे बनाना कोई नहीं। आइन की बात है, आइन में लिखे हुए 4 सूबे, ठीक है। आइन में आइन से इनराफ नहीं होता, आइन के अंदर अमेंडमेंट होती है सही तरीके से, जमहूरी तरीके से उसके अंदर अमेंडमेंट हो। वैसे लग तो यही रहा है कि ये पंजाब असम्बली के और सिंध KP असम्बली के अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो आइन ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। कंसेंसस कैसे डेवलप करेंगे? मैं सवाल तो हमेशा यही पूछता हूँ कि इसके लिए मामला फ़हम लोग चाहिए, दूरंदेश लोग चाहिए। खुदा मुझे माफ़ करे, वो लोग हमें मैसर नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सियासी जमात में वो लोग नज़र नहीं आते। तो जब ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुल्क के भले के लिए सोचेंगे या दूरंदेश होंगे, ये तमाम चीज़ें जो सोचता हूँ, अब कहाँ से शुरू करें? अलमिया ये कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं दोहरी शरीयत का वो देख रहा था पर्चा जिसके अंदर इनके नाम आए थे, शायद मेरे ख्याल में कोई ऐसा हो जिसके पास दोहरी शरीयत ना हो,
اس کے باوجود بھی وہ چل رہا ہے. بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ جا کے ذرا چیک کر لیں, آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس صرف پاکستانی شہریت ہے. تو جب ایسے لوگ معاملات چلائیں گے, آپ ان سے کیا امید رکھیں گے کہ یہ معاملات کو بہتر کریں گے؟ یا جیسے بھی گاڑیوں کی آپ نے مثال دی ہے, مجھے یاد آیا کہ وہ پچھلی دفعہ جب وہ سلسلہ یہ بلدیاتی حکومتوں کا ختم ہو رہا تھا, چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب نے وہ بلدیاتی نمائندوں کے لیے گاڑیاں نکال کر جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی. وہ ایک کھیپ یہاں پر موجود تھی جن کو دے رہے تھے. وہ یہ تو حال ادھر ہے, کیسے آپ امید رکھیں گے کہ معاملات کو بہتر کریں؟ لوگ کہاں سے لے کر آئیں, یہ تو ذرا فرمائیے. آپ نے جو کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے نا, تو وہ پاکستان کے اندر جو ہے ایسا کوئی طریقہ کیا گیا ہے. اب میں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, بڑے پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہوئی ہے کہ جب تک ان میں پھوٹ پڑی رہے. ایک بندہ آگے اسٹیج پہ کھڑتا ہے, اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے, کہتا ہے میں عوام کے لیے یہ اچھا کروں گا. دوسرا آتا ہے پی ٹی آئی کا ہوتا ہے, آگے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے, روسٹرم پہ کھڑا کہتا ہے میں عوام کے لیے یہ اچھا یہ کروں گا. تیسرا آتا ہے پاکستان مسلم لیگ کا, وہ کہتا ہے میں عوام کے لیے یہ کروں گا, اچھا کروں گا. تینوں ایک ہی بات کرتے ہیں, تینوں کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے, بے شک نعرہ تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیتے ہیں, اصل میں مقصد وہ کہتے ہیں آ کے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے آئے. ہمارے میاں شہباز شریف صاحب ابھی یہی کہتے ہیں ہم عوام کی بھلائی کے لیے, عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں ہم آئیں. تو اگر عوام کی بھلائی کے لیے تو عوام سے بھی تو پوچھیں نا عوام کیا چاہتی ہے. چاہتے ہیں آپ اگر, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کوئی بل پیش کرنا ہے اسمبلی کے اندر اور پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کے ووٹ دینا, آپ نے 372 ایم این ایز ہیں, ان 372 میں سے ایک ایم این اے اس کے اوپر ووٹ دینا ہے, یا تو اس نے کھڑا ہونا ہے یس کہنا ہے, یا اس نے نو کہنا ہے, یا اس نے کہنا ہے جی میں نیوٹرل ہوں. 3 باتیں کرنی ہیں اس نے. تو اگر وہ نہیں آتا تب بھی وہ نیوٹرل ہے, بیمار ہے تب بھی نیوٹرل ہے. 3 ہی باتیں, یس نو آر نتھنگ. تو اس سے پہلے اس بل کے لیے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جائے, کانسٹیچوئنسی سے جا کے ووٹ لے کہ بھائی یہ ایک بل آ رہا ہے جس میں آئین میں امینڈمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے, بے شک ہم IMF کے پاس جانا ہے, اس کے لیے ایک بل آ رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہاں سے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے رائے لے, اور رائے لے کے وہ وہاں پہنچے اور میری عوام کہتی ہے جی اس کے لیے یس ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کیا جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, جمہوریت شروع کس دن ہوتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے؟ آپ کی 5 سال کی اسمبلیاں ہیں, نیشنل اسمبلی بھی اور پروونشل اسمبلی بھی, چاروں اور +2 جو ہے وہ والی بھی, یہ آپ کی 5 سال کے لیے. سینٹ آپ کا 6, سینٹ کو چھوڑ دیں وہ جمہوریت نہیں ہے. تو باقی آپ کی یہ جو 5 اسمبلیاں مین ہیں آپ کی, اس کے اندر کمپین شروع ہوتی ہے, الیکشن کمپین شروع ہوتی ہے, مہینہ پہلے ہوتی ہے, 2 مہینے پہلے ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دن ووٹ ہوتے ہیں. ووٹ ہونے کے بعد رات تک, اگلے دن تک وہ نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں. نتائج آ کے جب آپ کی سیٹیں کنفرم ہو جاتی ہیں نا, تو جس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا, اور اس دن وہاں پہ وزیر اعظم یا کسی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ الیکٹ ہو جاتے ہیں, اس وقت آپ کی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. شروع میں نے آپ کی تھی جب آپ نے کمپین شروع کی تھی, اور آپ کی جمہوریت ختم ہوتی ہے جس دن آپ کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن جاتا ہے. اس کے بعد جمہوریت نہیں رہتی, اس کے بعد عوام گئی باڑ میں, اس کے بعد پھر حکمران آ جاتے ہیں. وہ 5 سال کوئی جمہوریت نہیں ہوتی, کسی قسم کی کوئی جمہوریت نہیں ہوتی. 5 سال حکمرانی ہوتی ہے. حکمرانی میں دو اپوننٹس ہوتے ہیں, WWE والے 2 اپوننٹس ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے میں انڈرٹیکر ہوں, دوسرا کہتا ہے میں وہ ریزر رمون ہوں, اور وہ آپس میں پھر وہ شان مائیکل ادھر آتا ہے ادھر آتا ہے, اور بعض اوقات تو 20 والوں کی ہو جاتی ہے, رائل رمبل ڈمبل. وہ رائل رمبل جب آتا ہے اس میں 20 ہوتے ہیں, جس کو مارو کرو, کبھی وہ نیچے گرا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد وہ نیچے سے اس کو اوپر کر دیتے ہیں کہ جی حمزہ آ گیا. حمزہ جیسے اوپر آتا ہے اور اوپر سے وہ اس کو سردار, وہ کیا نام تھا اس کا, عثمان بزدار, وہ نیچے گر گیا, وہ نیچے سے اس کو اوپر کیا, اوپر سے پرویز الہی کو ڈال دیا. یہ رائل نمبر جس طرح سے چل رہا ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت آپ کی جس دن آپ کا CM الیکٹ ہو جاتا ہے اور جس دن آپ کا PM الیکٹ ہو جاتا ہے, جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. بالکل قصہ ختم ہو جاتی ہے. بڑا اچھا تجزیہ کیا, بڑا اچھا تبصرہ کیا انور بھائی نے, اور بالکل درست فرمایا کہ یہی کھینچا تانی ہے, یہی رسہ کشی ہے. اور یہ لگتا ہے ایسا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ محض صرف ایک دکھاوا رہ گیا ہے. عوام کے بھلے کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی جا رہی. آخر میں خالد نور صاحب اگر کوئی پیغام دینا چاہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں, جمہوری اور سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ادا نہیں ہو پا رہا لفظ,
تو کیا حال ہوگا, کیا میسیج دینا چاہیں گے, فرمائیے. میں آپ کی توسط سے یہی میسیج دوں گا کہ خدا را اپنے ملک کو ملک سمجھیں, بہت خوب. مل کر اتفاق سے کام کریں, جی اور ڈالر جمع کرنا یا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی کا احترام کریں. بالکل صحیح ہے. اور اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, بے شک. ہمیں ملک کو دینا ہے. ملک ابھی معاشی طور پہ بہت کمزور ہے, اپنے حصے کا کام کریں اور سیاسی اختلافات کو سیاست تک رہنے دیں, ذاتی اختلافات نہ بنائیں. ملک ہے تو ہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تا قیامت قائم دائم رہے گا. انشاءاللہ. پاکستان کی ہم سب نے خدمت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر جی, بھائی بہت آپ کا. شکریہ, بڑی نوازش خالد نور صاحب آپ کا اور انور خورشید صاحب, دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں انہوں نے وقت دیا, یہاں پر تشریف لائے, شامل گفتگو رہے, ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی ہے, تجزیہ اور تبصرہ کیا اس کے اوپر, اور کوشش یہی ہے کہ عوامی معاملات کے حوالے سے گفتگو کی جائے. معاملات ہیں کس طرف جا رہے ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے, اور خدا کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں بھی آئے. اور اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں, انشاءاللہ وقت ملے گا آگے ضرور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کی بات.